شاعر لفظ شعور سے مشق ہے، اور کچھ شاعر ایسے گزرے ہیں جن کا شعور لاجواب رہا ہے۔ انہی میں سے ایک نام وہ ہے جس پر اردو زبان فخر کرتی ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح پہچانا آپ نے۔ اس میں بامسمہ شاعر جن کے لیے جناب رئیس صدیقی نے کیا خوب کہا ہے: غالب خاموش لفظوں کو آواز دے گیا، ایسا نہ ہو سکا کوئی فنکار دوسرا۔ آئیے سامعین، ہم محترم رئیس صدیقی کی تقریر سماعت فرمائیں، جن کی تقریر کا عنوان ہے اردو شاعری پر غالب مرزا غالب۔ مرزا غالب واحد اردو کے شاعر ہیں جو آج تک اردو شاعری پر غالب ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب 27 دسمبر 1797 کو آگرے میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک معزز ترکمان گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ والد مرزا عبداللہ بیگ کے مارے جانے پر آپ نے اپنے چچا نصر اللہ بیگ کی سرپرستی میں تعلیم و تربیت حاصل کی۔ حسب رواج آپ مدرسے بھیجے گئے، جہاں آپ نے فارسی ادب پڑھا۔ حسن اتفاق کہ ایران کے ایک عالم اور سیاح جناب عبدالصمد سیر و سیاحت کرتے ہوئے 1810 میں آگرہ تشریف لائے۔ وہ آپ کے گھر 2 سال مقیم رہے۔ آپ کو انہی سے فارسی اور تھوڑی سی عربی پڑھنے کا موقع ملا۔ یہی وہ ٹھوس تعلیم تھی جو آپ نے حاصل کی تھی۔ باعمر 13 سال آپ کی شادی دہلی کے جناب الہی بخش خان معروف کی صاحبزادی سے ہوئی۔ معروف ایک مشہور شاعر تھے۔ 1812 کے قریب آپ اپنا مسکن آگرہ سے تبدیل کر کے دہلی آ گئے اور اپنی باقیہ زندگی اسی تاریخی شہر میں گزار دی۔ معروف کے ذریعے آپ کا دہلی کے اہل علم سے متعارف ہونے کے علاوہ آپ کی شناسائی شاعروں، عالموں اور مدبروں سے ہوئی۔ 1825 میں آپ کو اپنی پینشن کی بحالی کے سلسلے میں کلکتہ جانے کا اتفاق ہوا۔ راستے میں رامپور، بنارس، لکھنؤ وغیرہ میں بھی قیام کیا۔ 1849 میں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ کا خطاب ملا اور 50 روپے مشاہرے پر خاندان تیمور کی تاریخ لکھنے پر مامور ہو گئے۔ 1854 میں استاد ذوق کے رحلت فرمانے کے بعد آپ شاہ ظفر کے استاد مقرر ہوئے۔ آپ کی آمدنی 600 روپے سالانہ شاہ ظفر کی طرف سے، 700 سالانہ اپنے چچے کا ترکہ، کل 1300 تھی۔ لیکن 1857 عیسوی میں ملک سیاسی شورش سے گزرا۔ برطانوی حکومت نے آپ کی پینشن بند کر دی۔ ادھر شاہ ظفر کی طرف سے بھی پینشن بند ہو گئی۔ یہ دن آپ کے حق میں بڑے تنگ دستی اور مفلسی کے گزرے۔ 1859 میں نواب یوسف علی خان والی رامپور نے اردو شاعری میں آپ کا شاگرد ہونے کی پیشکش کی اور اس خدمت کے سلسلے میں کل 1200 روپے سالانہ وظیفہ دینا منظور کیا۔ 15 فروری 1869 یعنی وفات تک یہ رقم غالب کی کل آمدنی تھی اور اسی مفلسی میں آپ نے رحلت فرمائی۔ آپ کی ابدی آرام گاہ حضرت نظام الدین نئی دلی میں ہے۔ غالب نے اردو فارسی میں لکھنے کا شغل اس وقت اختیار کر لیا تھا جب آپ آگرہ ہی میں تھے۔ اسی زمانے میں آپ نے تخلص اسد اختیار کیا۔ آپ کے ہم عصروں کو یہ شکایت شدت سے تھی کہ آپ کے اشعار اور زبان فہم سے بالا تر ہوتی ہے۔ جب آپ کے عزیز دوستوں نے بھی یہ بات کہی اور مشورہ دیا تو آپ نے مشورے کا احترام کیا، تخلص غالب رکھا اور زبان آسان کر دی۔ مرزا غالب زندہ دل، شگفتہ مزاج، نہایت باوضع، ظریف الطبع، بدلہ سنج، با اخلاق، مخلص اور رواداری کے پتلے تھے۔ اپنے دوستوں اور شاگردوں کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے تھے۔ مذہبی تعصب اور تنگ نظری سے بالکل آزاد تھے۔ جتنے صاف باطن تھے اتنے ہی صاف گو تھے۔ آپ فارسی اور اردو دونوں کے زبردست شاعر اور انشا پرداز تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کی جاویدہ عظمت، شہرت اور مقبولیت کا راز آپ کا اردو دیوان ہے۔ دونوں زبانوں میں آپ کی تصانیف موجود ہیں: کلیات نثر فارسی، کلیات نظم فارسی، تیغ تیز، قاطع برہان، پنج آہنگ، مہر نیمروز وغیرہ۔
اور اردو میں عود ہندی، اردو معلیٰ، 2 حصوں میں یہ خطوط کے مجموعے ہیں۔ اردو دیوان اور قصائد بھی ہیں۔ آپ کی شاعری کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور، اس دور میں غالب کے کلام پر فارسیت کا رنگ غالب ہے۔ بے دل کی روش پر عجیب و غریب تشبیہ، طرز بیان نامانوس، اشعار بعید الفہم۔ آپ خود فرماتے ہیں، مجھے راہ سخن میں خوف گمراہی نہیں غالب، عصائے خضر صحرائے سخن ہے خامہ بے دل کا۔ اس کی وجہ شاید صرف یہ تھی کہ آپ ہر بات میں اپنے عام کو روش سے علیحدہ رکھنا چاہتے تھے۔ اس دور کے اشعار میں مرزا نے عام خیالات و مضامین کو اپنے منفرد اسلوب کے ذریعے پیش کیا ہے۔ مثلاً فراق کی مصیبتیں، وصل کی امیدیں، معشوق کا غرور، بے پرواہی، قاصدوں کی خوشامد، عاشق کی عاجزی اور بے بسی، اور محبوب کے خد و خال کی تعریف وغیرہ۔ دوسرا دور، دوسرے دور میں فارسیت کا وہ غلبہ نہیں اور نازک خیالات کا وہ انداز نہیں ہے۔ زبان صاف اور سادہ ہو گئی ہے۔ فارسی تراکیب، محاورات اور بندشوں کے استعمال میں بہت کمی آ گئی ہے، مگر فکر و نظر کی بلندی موجود ہے۔ تیسرا دور غالب کے کمال فن کے عروج کا دور ہے اور ارتقاء کمال کی آخری منزل۔ اس دور کی غزلوں میں ندرت خیال کے ساتھ سادگی، سلاست، روانی، نازک خیالی، اختصار و جامعیت، لطافت اور جدت تمثیل سب کچھ بدرجہ اتم موجود ہیں، اور یہی ہیں وہ اوصاف جن سے غالب کو شعرائے اردو کی صف اول میں نہایت ممتاز جگہ دی گئی ہے۔ آپ کی شاعری کی بعض خصوصیات کا ذکر ہم مزید کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم آپ کی شاعری کی بعض اہم خصوصیات پر روشنی ڈالیں گے۔ اختصار و جامعیت، شعراء جس خیال کو متعدد اشعار میں ادا کرتے ہیں، آپ اسے ایک ہی شعر میں ادا کر دیتے ہیں۔ جذبات کی صحیح ترجمانی، آپ اپنے اشعار کے ذریعے دلی کیفیات اپنا کلام پڑھنے والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فلسفہ اور حقیقت ترازی، مرزا غالب ایک بہت بڑے فلسفی تھے۔ آپ کے اشعار اکثر نکات فلسفے کو آسانی اور سادگی سے بیان کرتے ہیں، جس سے علم ہوتا ہے کہ آپ حقائق تصوف سے پوری طرح واقف اور فرقہ بندی و مذہبی تعصبات سے بالکل آزاد تھے۔ دلکش طرز تحریر، آپ کسی چیز کا تفصیلی ذکر نہیں کرتے، بلکہ ایسے لوازم یکجا کر دیتے ہیں کہ قاری کا خیال خود اس طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ آپ کی شاعری میں گویا مایوسی اور درد کی کثرت ہے، لیکن پھر بھی طبعی ظرافت اور شوخی اکثر نمایاں رہتی ہے۔ متانت و سنجیدگی میں شوخی اور ظرافت کا ایسا امتزاج پیدا کرتے ہیں کہ دونوں مل کر شعر میں تڑپ پیدا کر دیتے ہیں۔ حسن معانی کے ساتھ ساتھ آپ کا کلام حسن الفاظ، حسن بندش اور حسن ترکیب کا بھی بہترین نمونہ ہے۔ جدت ترازی آپ کے کلام کی بنیادی اور خاص خصوصیت ہے۔ آپ روش عام سے بہت ہٹ کر چلے اور شاعری میں ایک نئی راہ نکالی۔ آپ کا کلام آپ کے ذاتی تجربے اور مشاہدات، احساسات اور جذبات کا آئینہ دار ہے۔ غم عشق، آپ بیتی، جگ بیتی، سب کچھ موجود ہے۔ الفاظ کا انتخاب لاجواب ہے۔ شعر میں ہر لفظ نگینے کی مانند جڑا ہوتا ہے۔ اب ہم کچھ شعر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جو بہت مشہور ہے۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ ہر ایک بات پر کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ ابھی آپ سن رہے تھے محترم رئیس صدیقی کی تقریر، موضوع تھا اردو شاعری پر غالب، مرزا غالب۔